کسی عام ایک شخص کی زندگی میں ایک سڑک بننے سے اس کا اگر سفر کم ہو، اس کا پٹرول کم لگے، اس کی فٹیگ کم لگے، اس کو پسینہ کم آئے، ٹھنڈ کم لگے، مجھ سے زیادہ کوئی خوش نہیں ہے. لیکن یہاں پہ نا مقصد اور ہوتا ہے کہ یار جب وہ بنے گا نا وہ والی سوسائٹی اور اس کے ساتھ تیرا بھائی یہ اپروچ روڈ دے گا تو اس کا ریٹ یہاں سے یہاں چلے گا. یہاں بات شروع یہاں سے ہوتی ہے. یہاں سارا کچھ جو ہے نا سر سوچا پتہ کس نے جا رہا ہے؟ ریئل اسٹیٹ. دنیا کا سب سے چوتیا کام ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنا، سب سے فارغ کام ہے. لیکن یہاں پہ سوچ ابھی تک وہی ہے سر، ہم بدلیں گے نہیں سر. سر اس وقت گورنمنٹ کی 6 ایپس میرے موبائل میں ڈاؤن لوڈڈ ہیں، انسٹالڈ ہیں. اب یہ ایک 7ویں ایپ بنا رہے ہیں. یہ ایک ایپ میں سارا کچھ کیوں نہیں کر دیتے؟ سر ایک پنجاب کی ایپ تو نہیں بن سکتی نا سر. آپ کہہ رہے ہیں مجھے ایکسائز ہیلتھ ہونا تو ایسے چاہیے کہ سارے جو ہے ایک کے اندر ڈفرنٹ ان کے فارمیٹس ہیں، لیکن سر اس کے لیے کیا علیحدہ منسٹری بنانی پڑے گی، منسٹری آف ایپس. تو سر وہ ایک ہی سارے والے جو ہیں اپنے آئیڈیاز دیں گے ایک منسٹری کے اندر، ان کے منسٹر ہوں گے، ان کے سیکرٹریز ہوں گے، وہی ڈیل کریں گے ایک وینڈرز کے ساتھ جو سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں. اور یہ جو منسٹری آف ایپس ہے ایک ایپ بنا دے گی جس کے اندر تمام ایپس ہوں گی سر. تو لیکن جب تک یہ منسٹری نہیں بنے گا، ہم تو منسٹری کام کر رہے ہیں سر، آپ کے منسٹری بڑھا دیں. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شکر پلیز لائک شیئر کریں، چینل سبسکرائب. سر کیسے ہیں؟ سر آپ اپنے پیسے وائٹ کر لیں تو کر لیتے ہیں. کرنسی چینج ہونے لگی ہے سر. نوٹ سر ہمارا 10 روپے سے لے کے 5,000 روپے تک کے سارے نوٹ چینج ہونے لگے ہیں، نئے ڈیزائن آنے لگے ہیں. اور ساتھ وہ اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک نوٹ ہم پلاسٹک میں لے کے آئیں گے اور پھر ہم اس کی پرفارمنس دیکھیں گے کہ وہ کیا زیادہ دیر چلتا ہے پیپر کرنسی کے مقابلے میں. تو اگر وہ زیادہ دیر چلا تو پھر ہم آہستہ آہستہ باقی کے نوٹ بھی پلاسٹک پہ شفٹ کر دیں گے. تو ویسے تو بڑا مطلب کامن سینس تو یہی کہتی ہے کہ پلاسٹک نوٹ کی لائف زیادہ ہوگی، لیکن پاکستان میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں نوٹوں کو لے کے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ باقی دنیا میں شاید اتنی نہیں ہوتی، آئی ایم ازیومنگ، جس کی وجہ سے پاکستانی نوٹ جلدی ڈیٹیریریٹ کر جاتا ہے. مثلا ایک تو میں نے بہت کم دیکھا ہے اور ملکوں میں لوگوں کو تھوک لگا کے نوٹ گنتے ہوئے. دوسرا یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پان کی پیکیں بھی پتہ نہیں کیوں وہ مطلب اینڈ میں میرے خیال میں گٹکے اور ماوے کے بعد میں اس کو نوٹ سے ایسے کر کے صاف کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو اس میں ملتی ہیں. پھر یہاں پہ وہ ظاہر ہے لوگ پلیٹوں پہ بھی چلاتے ہیں، اچھا سنا ہے میں نے. اور پھر مطلب عجیب وہ آپ کو پتہ ہے کہ نوٹ آتے ہیں ان پہ ویزلینیں لگی ہوتی ہیں. پھر پکھے میں کاپیاں مارنے کا جو رواج ہے، خراب ہو جاتے ہیں نوٹ، وہ بھی مطلب ظاہر ہے چلتے پکھے میں آپ ماریں گے تو کچھ ہوگا ہی. پھر یہ ہے کہ جب ویل ہوتی ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ جو پتہ نہیں کیوں مطلب وہ چاہے ڈانسر پہ ہو رہی ہو، چاہے سنگر پہ ہو رہی ہو، چاہے قوالوں پہ ہو رہی ہو، انہوں نے جو بچے رکھے ہوتے ہیں کلیکٹ کرنے کے لیے وہ جھپٹتے ہیں اور وہ اس کو مکھ نکال دیتے ہیں نوٹوں کی. یہ بھی اور ملکوں میں شاید نہیں ہوتا. تو مطلب ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ 2-4 گڈیاں پہلے پلاسٹک کی بنا کے تو ان سارے ٹیسٹوں میں سے گزاریں، اگر وہ پاس کر جائیں تو پھر ایک ہی دفعہ سارے نوٹ پلاسٹک کے لیں. سر یہ دیکھیں پلاسٹک کا نا ایک اور بھی سر مسئلہ ہے. ہمارے سر جو نوٹ ہے نا وہ عموماً ایسے میں نے دیکھا ہے کہ وہ داغی ہو جاتی ہے. ایک تو بینک والے جو ہیں ان کو نوٹ کے اوپر لکھنے کا کیا شوق ہے، یہ مجھے آج تک نہیں سمجھ آیا کہ یار کسی کا ایک نوٹ اب وہ آپ کے بینک میں اگر آیا ہے وہ آپ کے بینک میں تو آ گیا، لیکن وہ کل کو سرکولیٹ ہوتے ہواتے اے ٹی ایم مشین میں جاتے جوتے کسی اور کے ہاتھ میں آنا ہے، اس نے آگے پریزنٹ کرنا ہے، اگلوں نے ریجیکٹ کر دینا اس کو. خاص خدا نہ خاص ہو 5,000 کا نوٹ ہو، آپ کا 5,000 کا نوٹ ریجیکٹ ہو جائے تو سر نہ آپ ادھر کے نہ ادھر کے چلیں. آپ فرض کریں 10 روپے کا ہے، 100 روپے کا ہے، ویسے وہ بھی رقم ہے، کسی نوٹ کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کو نا یہ نہیں کریں گے یار کہ میں اپنا 10 روپے کا نوٹ جو ہے نا ٹھیک کروانے کے لیے واپس اسٹیٹ بینک جا رہا ہوں. 5,000 کے لیے آپ کی خواری لیں گے اور خاصی خواری ہے یہ. آپ کسی بینک میں جائیں کہ یار یہ مجھے نوٹ چینج کر دیں، اگر آپ کی جان پہچان نہ ہو تو آپ کہیں گے چل دھوندا بان یار میں تو نہیں کر کے دوں گا آپ کو. تو یہ لکھنے کا جو ہے یہ بینکرز ہمارے زراعت جو ہیں خاص طور پہ ٹیلرز جو ہیں وہ اس چیز کو روکیں. دوسرا وہ جو بڑے سی اسٹیپل کرتے ہیں وہ بھی میں نے باہر تو نہیں دیکھا کہیں کہ نوٹوں کو اسٹیپل کیا ہوا ہے. ٹرسٹ فیکٹر ہے سر یہاں پہ وہ مسئلہ ہے. حالانکہ ربر بینڈ بڑی بہترین چیز ہے، اس کے ربر بینڈ سے بڑی ورسٹائل چیز ہے، اس سے نوٹ بندھ جاتے ہیں، وہ نہیں لدا ہوئیں گے. آپ نے جب ان کو استعمال کرنا ہے کر لیں. اور وہ ظاہر سے نوٹ کھولنے کا بھی تو طریقہ ہے کہ بڑے بڑے اسٹیپل سے پھر آپ کو پوری آدھی یوں کر کے گیٹ اتارنی پڑتی ہے،
اس میں ایک نوٹ جو بیچ والا ہوتا ہے ہمیشہ اسٹیپل اس کو تھوڑا سا خراش دیتا ہے, وہ نوٹ بھی آپ کا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. یہ ہماری سر کیش کے ساتھ نا بڑی ایک عجیب سی ریلیشن شپ ہے. اور وہ دوسرا آپ نے پان والی بات بتائی اور دیگر اور جو جگہ پہ نوٹ استعمال ہوتے ہیں, تو سر پلاسٹک والا بنا دیں گے, اس کا ایک اور خطرہ ہے سر. اب دیکھیں سر کو پیپر جو ہے یہ تو ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے نا, یہ تو بڑے سال سے ایسا ہی کاغذ ہوگا, سیاہی بھی مور لیس یہی ہوگی, تھوڑی بہت ہی اس کے اندر ویریشن آتی ہوگی. تو لوگ جو ہے اس کو انجسٹ کر کے جو بھی اس کے اوپر ہے وہ کھانے کے ساتھ مل جائے اور وہ کسی اور, تو لوگ بیمار نہیں ہو رہے, ہمیں یہ پتہ ہے. اب سر پلاسٹک جو ہے اس کے اوپر اگر گرم کو تیل لگ جائے, پلاسٹک کے اوپر کوئی آپ پان ہی نہ صاف کر رہے ہیں اس سے, اب ہمیں کیا پتا اس کے ساتھ اس کے ہیلتھ کنسرنز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے. یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ نوٹ جو ہے سر اگین پنکھے میں آپ سر کاپی مارے پلاسٹک والی, سر وہ ایسی شارپ اگر چیز ہو پنکھا اگر اس کو واپس مارے اور لوگ انجر ہونا شروع ہو جائیں. یہاں پہ جب بسنت تو بین کر سکتے, نوٹ تو نہیں بین کر سکتے نا سر. تو یہ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا, یہ ساری جو اس کی پروسیسز ہے نا ان کو آپ اس کریں. اور سر یہ ساری سر میرے خیال میں اس کے لیے آپ کو اتنا بڑا کمرہ نہیں چاہیے. آپ ایک ہی کمرے میں تھوڑے سے ایک میوزک شو کریں جس میں آپ کے نا لوگ آئیں جو ویلیں کریں, پنکھے میں کاپی ماریں, اور پیچھے لوگ چارٹس لے کے کھڑے ہیں, وہیں پہ پان گٹکے چل رہے ہیں, وہ تھوک رہے ہیں نوٹ سے اس کو صاف کر رہے ہیں. ایک کونے میں جو آپ نے پلیٹ کا ذکر کیا وہ معاملات بھی چل رہے ہیں, سادہ ٹیسٹنگ کر رہی ہے, یہ سائنٹیفک سارا ٹیکنیکل معاملہ ہے. اور جب آپ نے سارا معائنہ کر لیا تو پتہ چل جائے گا پلاسٹک نہ ہوگا پائیدار چیز ہے یا فارغ چیز ہے. بس سر اس میں نا ایک ٹیسٹر میں یا سائلنٹ آبزرور میں میرا نام لکھوا دینا, آپ نے کمرے میں میں ہونا چاہتا سر ہوں. یہ ہم کر رہے ہیں چارٹ سر, ہم نے آپ کو لگ رہا ہے سر کسی اور کو کرنا ہے, یہ ہم نہیں کرنا ہے سر, یہ ہمارا کام ہے سر. یہ سر مجھے بتائیں سر, یہ ساری چیزیں جو ہیں کوئی بیوروکریٹ ہے کرنے کے لیے, ان کے شان و شان ہے سر یہ کسی قسم کی چیز. یہ تو بڑے مینیل سے ٹیسٹ ہیں, ہمیں اسٹیٹ بینک اپوائنٹ کریں اور سر اگین ایز آلویز فری آف کاسٹ. میں اس سے کسی قسم کی چیز نہیں لوں گا ایکسیپٹ فار 3% آف ویل. مطلب 3% کچھ ہوتا ہے سر, کچھ نہیں ہوتا. تو 3% آف ویل جو ہے وہ ہماری فیس ہے, اور باقی ہم تو صرف چارٹس لے کے کھڑے ہوئے وہاں پہ کلپ بورڈ کے اوپر ہم نوٹ کر رہے ہیں کیسے, اور آپ کو ایسی شاندار رپورٹ ملے گی, اس کے بعد آپ کے فیصلے آسان. صرف کسی انسان کا فیصلہ آسان کرنے سے کوئی بہتر چیز ہے نہیں سر, دنیا میں سب سے مشکل کام ہے ڈیسیجن میکنگ. سپورٹ کر دیں گے ان کو سر. تو سر یہ آپ نے بڑا اچھا سیٹ اپ کیا, انشاءاللہ اس کے اوپر سر کسی قسم کی چیز ہوئے گی. اچھا سر ہم اب آگے چلتے ہیں. سر پہلی خبر یہ ہے ہمارے پاس کہ سر جو سر گڑھے اور سر مین ہول جو ہیں ان کی ایک ایپ بنا دی گئی ہے سر. اگر آپ اس کے اوپر تصویر سینڈ کریں گے تو 3 روز میں مرمت ہوگی سر. اب سر 3 روز جو ہے وہ تھوڑا مجھے زیادہ لگ رہا ہے ٹائم اس کے اندر جس میں یہ چیز ہوگی. سر میرا نا, میں نے موبائل کیوں نکالا ہے کہ وہ 3 روز کی بھی خیر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں گن رہا ہوں اس وقت, اور اگر آپ کہیں گے تو میں نام لے کے بھی بتا دوں گا, ورنہ سر اس وقت گورنمنٹ کی 6 ایپس میرے موبائل میں ڈاؤن لوڈڈ ہیں, انسٹالڈ ہیں. اب یہ ایک 7ویں ایپ بنا رہے ہیں. یہ ایک ایپ میں سارا کچھ کیوں نہیں کر دیتے سر؟ وینڈرز, کلائنٹس, جو سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں اور دیگر روزگار دے رہے ہیں, ان کا ٹینڈرز ہوں گے سر. جس محکمے کا یہ ہے وہی ایپ بنائے گا سر. ایک پنجاب کی ایپ تو نہیں بن سکتی نا سر. آپ کہہ رہے ہیں مجھے ایکسائز ہیلتھ ہونا تو ایسے چاہیے کہ سارے جو ہے ایک کے اندر ڈفرینٹ ان کے فارمیٹس ہیں, لیکن سر اس کے لیے علیحدہ منسٹری بنانی پڑے گی, منسٹری آف ایپس. تو سر وہ ایک ہی سارے والے جو ہیں اپنے آئیڈیاز دیں گے ایک منسٹری کے اندر, ان کے منسٹر ہوں گے, ان کے سیکرٹریز ہوں گے, وہی ڈیل کریں گے ایک وینڈرز کے ساتھ جو سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں, اور یہ جو منسٹری آف ایپس ہے ایک ایپ بنا دے گی جس کے اندر تمام ایپس ہوں گی سر. تو لیکن جب تک یہ منسٹری نہیں بنے گا, ہم تو منسٹری کام کر رہے ہیں سر, آپ کے منسٹری بڑھا دیں سر کچھ کریں, کیونکہ میرے موبائل کی جو ہے نا اسپیس کا مسئلہ ہے, اسٹوریج کا مسئلہ ہے. مطلب یہ جو چائنا کی ایپ ہے نا وہ وی چیٹ, اس میں سارا کچھ نا اسی ایک ایپ کے اندر ہے, بلکہ آپ سٹاک کی ٹریڈنگ بھی اسی کے اندر کر لو. تو کچھ چائنا سے کہیں کہ وہ اپنا ایک منسٹر یہاں بھیج دیں جو کہ یہ سارا کچھ انٹیگریٹ کر دیں سر. اینڈ میں شاید یہ کرنا پڑ جائے سر. اور کچھ دن پہلے جب ہم نے اسی ایشو کو ٹیک اپ کیا تھا, ہم نے سجیسٹ کیا تھا کہ مین ہولز جو ہیں ان کو نا کہ نیا اسٹرکچر دے دیں اس کے اوپر. تو میں نے اس کے اوپر ہماری ایک ویور ہیں, انہوں نے بھی اسی قسم کا کامنٹ دیا تھا کہ یہ چیز کرنا شاید اس طرح نا ڈویبل نہیں ہے, کیونکہ ہمارے زیادہ تر جو مینوز ہیں آپ نوٹس کریں گے وہ اسٹیل والے جو ہیں نا اس طرح سے بنتے نہیں ہیں. ہمارا تو یہ ہے کہ جی اس کو بس آپ کانکریٹ کے اندر جو سلیب ہے اتنے ایریا کے بنا کے کانکریٹ پور کر کے اتنا سلیب بنا کے وہ اوپر رکھ دیتی ہیں. تو ہم نے جو تجویز دی تھی سر وہ بڑا میس پروجیکٹ ہوگا, کیونکہ یہاں پہ آئی تھنک زیادہ تر جو مینوز ہیں جو باہر پبلک کے لیے ہیں وہ تو کانکریٹ کے ہوتے ہیں, وہ اسٹیل والے جو امریکہ باقی وہ لگتے ہی نہیں ہیں. تو بہرحال یا تو آپ اسٹیل والے کریں, اور اگین اس میں بھی آپ نے ایک سائڈ سے اس کو کلپٹ رکھنا ہے,
اور یہ اگر کانکریٹ والے بنانے ہیں تو پھر اس کو بھی کوئی طریقہ نکالیں کہ وہ ایک سائڈ سے کلپڈ ہو. ہاں تو یہ اگین سر یہ کوئی انجینئرنگ مارول نہیں چاہیے اس کے لیے. نہیں, اس کے لیے نیت چاہیے اور یہ مسئلے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ مسئلہ بڑا ہے. کسی ایک کی بھی جان چلی جائے سر وہ اتنی بڑی چیز ہوتی ہے. یہاں تو ہمارے پاس اب واقعات اپون واقعات آ چکے ہیں جس کے اندر یہ مسئلہ ہو رہا ہے, تو اس کو آئی تھنک جلد از جلد ٹھیک کریں. اور اگر ایپ آپ بنا رہے ہیں چلیں بہترین ہے, لیکن سر ریئلسٹکلی مجھے بتائیں کون سا شخص اس کے لیے ایپ یوز کرے گا؟ کون سا بندہ اپنے ٹائم نکلے گا گاڑی سے باہر یا پیدل چلتے ہوئے بھی جا رہا ہو, فرض کریں کہ تصویر کھینچ کے میری سیوک ڈیوٹی ہے کہ میں نے یار مین ہول انکورڈ ہے اس کو رپورٹ کرنا ہے, کسی اپنی لوکیلٹی کے اندر ہوگا تو بندہ کر دے گا. ویسے راہ چلتا ہے تو کوئی نہیں کرے گا نا سر. دوسرا جو ہے نا وہ اتنا لینتھی پروسیس ہوگا وہ اپلیکیشن فائل کرنے کا, اور 14ویں پیج پہ جا کے سبمٹ سے پہلے جو ہے نا ٹائم آؤٹ ہو جائے گا. تو یہ یا کیپچا آ جائے گا اور وہ جائے گا نہیں آگے. تو سر چلیں ایپ کے اوپر کرنا ہے تو ایپ کے اوپر کر لیں. ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے عملہ جو آپ کے پاس خیر سے اتنا مجھے سے اسموکنگ تو ٹھیک ہوگی تو سر ای پی اے والوں کی ڈیوٹی لگا دیں گے کہ یار تسی جاؤ چیک کرو کتنے کتنے مینول خراب ہیں, تو وہ بہتر ہو جائے گا سر. اس کے آگے چلتے ہیں سر. سر یہ ہم نے اس دن بھی ڈسکس کیا تھا ایک حد تک, لیکن پھر جب ان کی باقاعدہ خبر آئی تو پنجاب اسپتالوں میں دوران سر جو آپ کی ڈیوٹی موبائل فونز پر پابندی لگا دی گئی ہے سر. تو موبائل فون ان کو کوئی بتایا اسپتال میں چلتے بھی نہیں ہیں. ہم نے اس دن بھی بات کی تھی سر. اور سر جو آپ کی اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے 80 ارب خرچ کے باوجود بھی ادویات نہ ملنے کا سر ان کا ایک مسئلہ چل رہا ہے سر, کہ وہ یہ بھی ایک ایشو ہے سر, کتنے پیسے خرچنے کے بعد بھی آپ کو دوائیاں جو ہیں کبھی کبھار نہیں ملتی. وہ بھی چل رہا ہے. اور پھر اس میں ایک اور چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو ہسپتال کا عملہ ہے اس میں فارماسسٹ سے لے کے تو دیگر ایڈمنسٹریشن والوں سے لے کے تو انہوں نے کہا نرسز کو بھی ہم نے باڈی کیم لگا دینے ہیں. اچھا مجھے تو خیر اس میں پرابلم نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں پہ خواتین کو اس میں بڑا میجر پرابلم ہوگا. مطلب یہاں پہ وارڈز ہوتے ہیں خواتین کے جس میں وہ روب میں پھر رہی ہوتی ہیں, مطلب تو وہ یہاں پہ خواتین کمفرٹیبل نہیں ہوں گی کہ نرسوں کو جو ہے وہ باڈی کیم لگے ہوئے ہیں. میں نے تو اسی دن کہہ دیا سر کہ وہ باڈی کیم آپ لگا تو دیں گے, لیکن وہ فوٹیج جو ہے اس کا آپ نے کرنا کیا ہے؟ کس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ سٹاف کی پرفارمنس دیکھ رہے ہیں, آپ نے اپنے عملے کو دیکھ رہے ہوں گے نا. ڈاکٹری سر اس قسم کی چیز نہیں ہے جس کے اندر آپ کریں. وہ ٹریفک پولیس کو لگائیں, پنجاب پولیس کو لگائیں آپ باڈی کیم. یہ دنیا کے اندر چل رہا ہے. مجھے نہیں سر یاد کیا, میں نے دیکھا ہی نہیں کہ کسی دنیا بھر کے اسپتال میں جی کہ ہم نے عملے کو باڈی کیم لگا دی ہیں. کیوں بھائی؟ آپ دیکھیں اگر آپ نے معائنہ کرنا ہے تو آپ وہاں کے لوگ بٹھائیں, آپ سی سی ٹی وی کیمراز بہترین لگائیں جن کے اندر آڈیو بھی آ رہی ہو, اس کو بیٹھ کے ایک بندہ مانیٹر کرے. یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ آپ سی سی ٹی وی سے کر لیں. وہ بھی اگین جہاں پیشنٹ آبزرویشن ہو رہی ہے, پیشنٹ کا کسی قسم کا فزیکل ایگزام ہو رہا ہے, وہاں کیمرے تو نہیں آ سکتے. آئی ایم سو ویری سوری, یہ جس نے بھی آئیڈیا دیا ہے ان کو یہ بہت ہی فضول آئیڈیا. ہاں جو آئیڈیا تو چلے فضول بھی آ جاتے ہوتے ہیں, اب یہ اس پہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ آپ لگائیں. چلیں سر ٹھیک ہے, ٹرائی کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کو لگتا ہے یہ وہی ہوگا کہ مطلب کسی کوئی اپنی بیوی کو یا اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو علاج کے لیے وہاں لے کے جائیں گے اور بہت جلد وہاں پہ پھٹا پڑ جائے گا جی کہ وہ کہہ کر جی کہ اتارو یہ کیا آپ نے کیمرہ لگایا ہے, میری بچی ہے, میری بیوی ہے, میری بہن ہے. آپ اس کا مطلب کو بندہ بھی ہو, اس کی شاید بیوی کہے گی یار نرس نے باڈی کیم لگایا ہوا, تو کیا مطلب کس چکروں میں یہاں پہ سسٹم کیا چل رہا ہے یہاں پہ بھائی کہ باڈی کیم لگایا ہوا ہے. تو سر اگین اٹ کین بی ویری ڈینجرس, کیونکہ سر دیکھیے وہاں پہ لوگ ہسپتال میں نا کچھ تفریح کرنے تو جاتا نہیں ہے, کسی علاج کے لیے جاتے ہیں, وہ آلریڈی ٹینس ہوتے ہیں. وہاں پہ آپ کو نا لیئرز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کی ذلت کے اندر. ابھی دیکھیں ادویات کی میں نے بات کی, اور پھر سر میں اس موبائل فون والی چیز سے بھی اگری نہیں کرتا. آپ تو کہنے فرض کرنے چلتا ہے لیٹ سے, تو دیکھیں ایک ڈاکٹر, اب دیکھیں نا یہ جو سہولیات ہیں آپ کے پاس, پورا انٹرنیٹ آپ کے پاس موجود ہے, پوری دنیا جہان میں آپ ابھی تک جو میڈیکل جرنلز لیٹسٹ چلیں کر لیں, دنیا جہان کے نہ کر لیں, جو شائع ہو چکے ہیں وہ آپ کے پاس ہیں. ہر وقت تو نہیں رش لگا رہتا نا, مطلب کبھی کبھار آپ بیٹھ کے ایک ڈاکٹر کہتا ہوگا میں تھوڑی اسٹڈی کر لیتا ہوں, تو اس کے اوپر اپنے موبائل فون پہ اس نے کرنی اسٹڈی وہ جو ہے. تو سر وہاں پہ موبائل فون اگر بند کر دیں گے, آپ کو موقع پہ فرض کریں کوئی پیشنٹ ایسا ہو جو آپ کی لینگویج نہیں بولتا, آپ کو اس قسم کی چیز چاہیے, مطلب میں کہہ رہا ہوں بڑی آڈ چانسز ہیں یہ چیزیں ہوئیں, لیکن یار کسی کی جان اگر بچتی ہے گوگل ٹرانسلیٹ سے, آپ کہہ رہے ہیں موبائل فون اپنے گھر چھوڑ کے آئے وہ. سر یہ میں آپ کو اپنے گھر کی اس کی مثال دے دیتا ہوں. گھر میں ایکسیڈنٹ ہوا, ہم پہنچے ایمرجنسی میں جب پہنچے تو انہوں نے اسی وقت جو ہے وہ ایکس رے کیے, اور جو رات کو بہت سینئر ڈاکٹر تو موجود نہیں ہوتا ایمرجنسی کے اندر, اس نے کہا جی کہ مجھے تو ٹھیک لگ رہا ہے لیکن میں اسی وقت تصویریں لے کے
تو آرتھوپیڈک سرجن کو بھیج رہا ہوں کہ وہ ذرا دیکھ لے. آرتھوپیڈک سرجن نے گھر سے اپنے تصویریں دیکھیں اور اس نے وہاں سے فون کیا کہ جی اٹینڈنٹ سے میری بات کراؤ. میری بات تو اس نے کہا یہ فریکچر ہے. میں نے کہا کہ نہیں ادھر والا ڈاکٹر تو کہہ رہے, کہتے ادھر والے ڈاکٹر کا ایکسپیرینس نہیں ہے میرے والا, میں گھر سے نکل پڑا ہوں اور یہ ہم نے 12 گھنٹے کے اندر سرجری کرنی ہے. اور وہ پہنچا اور کیا. سو یہ تو اور بچے تو یوز سے. دوسرا اس کے اندر مجھے بھی ایک واقعہ یاد آ گیا سر. وہ دیکھیں بہت سارے ڈاکٹر ہوتے ہیں جو برٹش روٹ سے ہو کے آئے ہوتے ہیں, بہت سارے ڈاکٹر ہوتے ہیں جو امریکن روٹ سے آئے ہوتے ہیں, اور بہت سارے ہوتے ہیں جو پاکستانی سے روٹ سے آئے ہوتے ہیں. ایسے ہی چل رہا نا سر. جو دوائیوں کے سالٹ ہوتے ہیں نا, اور جو ان کے برانڈ نیمز ہوتے ہیں, وہ دنیا بھر میں ایک تو ہے نہیں. یہاں پہ کوئی ایک دوائی ہے, اس کا سالٹ تو وہی مشترکہ ہے, نام کچھ اور ہے. تو بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں, میں نے خود دیکھا ہے ان کو یار کہ میں امریکہ میں اس کو یہ کہتے ہیں کہ مجھے چیک کرنے دو یہاں پہ آپ کو کون سی والی صحیح والی دینی ہے آپ کو. وہ بھی اپنے فون پہ چیک کرتے ہیں. میرے سامنے یہ 1 سے 5-6 دفعہ ہو چکا ہے کہ جی یہ والی دوائی لیں اور اس کا سالٹ یہ ہونا چاہیے, لیکن برانڈ نیم جو پاکستان میں آپ کو ملے گا وہ یہ ملے گا, تو اس کے لیے بھی فون چاہیے آپ کو. تو سر یہ ساری چیزیں جو ہے مطلب آپ کسی بھی شعبے میں موبائل فون اگر بند کروا رہے ہیں تو وہ اس کی کوئی سینس نہیں بنتی. ہاں آپ یہ پابندی لیں, محنت ہے نا, کہ اگر کوئی نرس جو ہے یا کوئی ڈاکٹر جو ہے یا کوئی بھی ہسپتال کا عملہ وہ بیٹھ کے ہم ٹی وی کے ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں ہر وقت, جی اس لیے موبائل فون بند کر رہے ہیں, یا فون پہ اپنے جو ان کے رشتہ دار ہیں یا آپ کا کوئی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہے اس سے باتیں کرتے رہتے ہیں, اس سے ہمیں مسئلہ ہے. تو دیر آر ادر ویز ٹو, آپ کے ہر اسپتال میں میڈیکل MS ہے, پتہ نہیں کس آپ نے اتنی ہیرارکی بنائی ہوئی ہے, ان سب کو کہ راؤنڈس پہ نکلیں اور جا کے چیک کریں ہاں بھی کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, فون پہ کیوں. فون بند کرنا میکس نو سینس. اب دنیا میں کسی شعبے میں فون بند کرنا تو میرے خیال میں اس پہ پرچہ ہو جانا چاہیے. بالکل سر, آگے چلتے سر. یہ بھی اچھی خبر ہے سر. سر درخت کاٹنے میں ملوث PHA افسر کو گرفتار کریں گے ہائی کورٹ کہتی ہے. سر کیا ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں؟ اور سر یہ سر ناصر باغ میں سر عدالت کی ناصر باغ کا معاملہ عدالت کی نگرانی میں مکمل ہوگا. جسٹس شاہد نے سر تفصیلی رپورٹ طلب کر لی. سر یہ کسی دن جو ہے نا ہم نے یہ جسٹس شاہد کریم صاحب جو ہیں ان کے گھر کا پتہ کرائیں, کسی دن ہم نے جانا ہے ان سے ملنے, بوکے لے کے جانا ہے سر, بوکے لے کے جانا ہے, اور بھی جو بھی ان کی ہمدردی اور دلاسے اور دلجوئی انوائرمنٹل کازز کو اگر ایک شخص ٹیک اپ کر رہے تو جسٹس شاہد صرف, اور سر اس بیچارے کی کوئی نہیں سنتا. وہ کہتے ہیں کہ فلانا کام نہیں ہو سکتا, میں نہیں اجازت دوں گا. اگلے ہفتے وہ ہو گیا ہوتا ہے, پھر وہ کہتے ہیں کہ اب میں اس پہ انکوائری کرواؤں گا. اگلے ہفتے وہ مزید خراب ہو جاتا ہے. تو سر وہ مطلب وہ کس طرح کی بیچارے زندگی گزار رہے ہیں, میں ان سے بڑا اظہار یکجہتی کرنا چاہتا ہوں. اور اب یہ دیکھیں نا کہ انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا ناصر باغ پہ انہوں نے پہلے دن سٹانس لے لیا تھا کہ جی اس طرح نہیں کرنا, آپ پورا پہلے پلان اپروو کروائیں, درخت بچائیں. پیل دیا ملائم کر دیا, ادھر نیچے انڈر گراؤنڈ کھدائی شروع ہو چکی ہوئی ہے. تو یہ سر بڑا ایک مطلب میں صرف یہ کیسز جو ہے نا جب یہ دیے جاتے ہیں مختلف ججز کو, تو اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ یار فلانا جو ہے نا وہ فلانے سبجیکٹ میں کمپٹنسی بہت ہے اس کی, کہ فلانا جو ہے نا وہ بینکنگ کا چیتا ہے, فلانا جو ہے وہ ٹیکس کو اندر باہر سے جانتا ہے. اب سر کس بدقسمتی دیکھیں ایک جج کی کہ اس کے بارے میں ہے کہ یہ جو ہے نا انوائرمنٹ کو بہت سمجھتا ہے, تو انہی کے پاس اس قسم کا کیس لگنا چاہیے. سر دیکھیں ویسے اس کے اندر سر مسئلہ ایک اور ہے, اور سر میں واپس اپنی پرانی شپیل پہ مجھے آنا پڑے گا. سر یہ جو آپ نے 28ویں کی ہے نا سر سیریسلی اس نے نا بڑا کام خراب کیا ہے. دیکھیں اعلیٰ عدلیہ جو ہے, مطلب ایک جج نے اس دن کہہ دیا کہ ایک وکیل کو جو حکومتی وکیل تھا کہ آپ اب ہمیں اعلیٰ عدالت نہیں سمجھتے, تو وکیل نے کہا نہیں سر ایسے نہیں ہے, کیا ہو گیا, میں یہ نہیں کہہ رہا. وہ کہتے نہیں ہم نہیں سمجھتے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ کو فورینزک کرنا تھا کسی قسم کا. تو سر اگر سپریم کورٹ میں اس قسم کا مذاق چل رہا ہے جو کہ نہیں چلنا چاہیے, وہ ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے, تو سر ہائی کورٹوں میں پھر یہ ہو رہا ہے, تو آپ سرپرائز تو نہیں ہونا چاہیے نا کسی کو یہ کس قسم کی چیز ہے. وہ آپ نے کہا یار کہ آئینی معاملات جو ہیں, جوڈیشل ساری جو چیزیں آپ کی ساری آئینی جو ہیں معاملات آپ کے کانسٹیٹیوشن والے, وہ سارے تو ادھر ہوں گے. وہاں مجھے نہیں پتا سر کس قسم کی رونقیں لگ رہی ہیں, مجھے تو ابھی تک کوئی آئینی اس طرح کا بڑا کیس جو ہے وہاں تک چلتے ہوئے نہیں نظر آیا. باقی سارا کچھ جو ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ہونا ہے.
سر آئین کے بغیر لوگ سیریس نہیں لے رہے اس چیز کو سر, یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ سر ابھی 27ویں آئی ہے 28ویں آئی ہے, سوری سر جو 28ویں ہے نا سر, اس کے اندر پھر اس معاملے کو ریکٹیفائی کرنا پڑے گا ان کو. بالکل. دوسرا سر اسی سے وہ ملتا جلتا وہ میں کیونکہ بڑے مہینوں کے بعد شاید سال کے بعد اسلام آباد گیا لاسٹ منتھ, یو ریممبر, تو وہ ادھر جب میں نے حالات دیکھے اسموگ کے تو وہ مجھے مچ ورس لگے لاہور سے, میں نے آپ کو بتایا بھی. تو وہ خیر اب بڑا شور مچنا شروع ہو گیا, وہ اسلام آباد والے خاص طور پہ ویلاگر اور اینکر اور یہ وہ سر وہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے کیوٹ سر. سر کنسٹرکشن کے علاوہ وہاں پہ کوئی ڈی سی صاحب آئے ہیں اسلام آباد کے, انہوں نے سر پہاڑوں کے پہاڑ ملائم کر درخت کٹ رہی ہیں, سڑکیں, انڈر پاس, اوور پاس, کانکریٹ جنگل بن رہا ہے سر اسلام آباد. تو وہ جو ہے نا ادھر یہ بڑا تھا کہ جی انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا, اور ڈی سی صاحب نے کہا کہ نہیں ہم نے تو صرف شتوت کاٹا ہے جو پولن پلا رہا تھا, اس کی جگہ ہم نے سیپلنگز بھی لگا دی ہیں. تو وہ خیر ادھر اب بہت شور مچا رہے ہیں. میں نا مطلب دیکھیں درخت جب کٹتا ہے تو آپ کے اور میرے تو بالکل ٹڈ کے اندر جا کے پیڑ ہوتی ہے سر, لیکن اسلام آبادیوں کی اور خاص طور پہ اینکرز کی جو اس وقت حالت ہے نا, اس کو دیکھ کے مجھے بہت دکھ نہیں ہو رہا. اس کے کہ جب ہم لاہور میں کہتے تھے نا یہ ہو رہا تھا, ہمیں بتا دیتے ہیں یہ ڈیولپمنٹ ہے, یہ ڈیولپمنٹ ہے, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. یہاں پہ انڈر پاس, اوور پاس کر دو, اس کو سب رستے کھول دو سب لوگوں کے لیے, تاکہ یہاں پہ سے نا ایک اس شہر کے اندر سے پروڈکٹیوٹی نکلے. وہ پروڈکٹیوٹی تو ادھر کی ادھر ہے, ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا. یہاں پہ ابھی بھی فون اس قسم میں چل رہے ہیں, کل کر لیتے. اسلام آباد والے جو ہیں سر, اب میں اسلام آباد کو کہہ رہا ہوں کہ کھول دے سر. سر دیکھیں ویسے بھی اسلام آباد کا نا کچھ مسئلے بڑے سال لگے حل ہونے میں. مثلاً یہ کہ, اور یہ اسلام آبادی مجھ سے ڈسگری نہیں کر سکتے, آئی ایم سوری, ہم نے بھی بڑا ٹائم گزارا ہے وہاں پہ, کہ آج سے بہت اب نہیں ایسے بہت سال پہلے اسلام آباد کی ایک نان ایگزسٹنگ نائٹ لائف تھی, نان ایگزسٹنٹ نائٹ لائف تھی. مطلب ان دا سینس کہ لاہور بھی کوئی اتنی وائبرنٹ نہیں ہے, بٹ یہاں پہ پھر بھی کوئی رونقیں چونکیں لگی ہوتی ہیں. آپ مطلب کیا ہی کھانا پینا کر لیں گے, یہ وہ کر لیں گے. اسلام آباد میں بڑا ایک کم تھا اور اس کی سمجھ آتی تھی. دیکھیں جی کہ وہاں پہ آپ نے ایک بہت ہی چھوٹی جگہ میں آپ نے ایمبسیاں بھی ساری وہاں ڈال دی ہیں, آپ کے سارا آپ کا جو فارنر ہے وہ وہیں رہ رہا ہے, آپ کا سارا میکنزم سیکورٹی کے معاملات, یہاں پی ایم صاحب رہ رہے ہیں, پنڈی چلے جائیں تو وہاں جی ایچ کیو ہے, یہاں ساری ایمبسیاں ہیں, سارے سرکاری دفتر. تو ہر جگہ مطلب اسی طرح ایک نا ماحول جو ہے وہ ذرا اس طرح کنزرویٹو ہی ہوتا ہے. کنزرویٹو سے میرا مطلب نہیں کہ کسی مذہبی طور پہ, مطلب اس طرح سے. پھر وہاں پہ کوسار مارکیٹ بن گئی, وہاں پہ ہم بھی بڑا گئے ہیں, پھر اب اور بھی بہت جگہیں ہیں, مجھے اب کچھ عرصہ ہو گیا ہے, لیکن آئی نو کہ تھنگز ہیو چینج. یہ اس چیز سے مجھے خوشی ہوئی کہ وہاں پہ ینگر لارڈ جو انہوں نے ڈیمانڈ کیا, وہاں ریسٹورینٹس کھلے اور چیزیں کھلی. اسلام آباد کی بڑی اچھی مزدار جگہ بن چکی ہے وہ. ایک تو یہ, اس کا یہ بالکل مطلب نہیں تھا کہ آپ نا ان جگہوں کی جو ایکسیسیں ہیں ان کو آپ یوں کر دیں, یا ان کو آپ یوں کر دیں, یا آپ وہاں سے یوں بنا دیں. رنگ روڈ بھی بن رہی ہے سر, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. اچھا یہ سر شروع ابھی نہیں ہوا, یہ پی ٹی آئی کے دور سے سر نا ان کو سب کو نہ ہوئی ہوئی ہے کسی قسم کی خارش کھجل چل رہی ہے کہ اسلام آباد جو ہے نا وہ بھی ویسا ہونا چاہیے جیسے لاہور کے اندر میکنزم ہے, ہمارا کیپٹل ہے. یار کیپٹل آپ کو برا لگ رہا تھا, مجھے تو بڑا خوبصورت شہر لگتا ہے اسلام آباد. سر نہیں دیکھیں سینس تو بنتی ہے نا. بات یہ ہے کہ وہاں پہ پراپرٹی کا ریٹ دیکھیں کدھر پہنچ گیا. مطلب اسلام آباد میں جتنے کا گھر آتا ہے اتنے میں آپ کو لاہور میں 4 گھر مل جاتے ہیں. تو جب یہ ریٹ گیا تو پھر سب کو نظر آیا کہ یار اگر ادھر یہ پہاڑ پیل دیں ہم اور کاٹتے ہیں تو 3 سوسائٹیاں ادھر ہیں, 4 ادھر ہیں, 5 ادھر ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, وہ تو سر نوٹ سر ویسے ڈٹرمن کرتا ہے. مجھے ایک بات بتائیے سر, آپ سے سوال ہے سر, معصومانہ میرا, ہم کب بدلیں گے؟ مجھے بتائیں سر, یہ جو ہے نا کہ یار ڈیولپمنٹ کریں, لیکن سر ڈیولپمنٹ ہونا کسی عام ایک شخص کی زندگی میں ایک سڑک بننے سے اس کا اگر سفر کم ہو, اس کا پیٹرول کم لگے, اس کی فٹیگ کم لگے, اس کو پسینہ کم آئے, ٹھنڈ کم لگے, مجھ سے زیادہ کوئی خوش نہیں ہے. لیکن یہاں پہ نا مقصد اور ہوتا ہے کہ یار جب وہ بنے گا نا وہ والی سوسائٹی اور اس کے ساتھ تیرا بھائی یہ اپروچ روڈ دے گا تو اس کا ریٹ یہاں سے یہاں چلے گا. یہاں بات شروع یہاں سے ہوتی ہے سر. یہ پوری آپ کی رنگ روڈ جو ہے یہ جب بن گئی تھی اینڈ میں کیا بات ہو رہی تھی یار, بیریئر ٹاؤن کو جب لگے گی نا رنگ روڈ تب دیکھنا کیا ہو جائے گا وہاں پہ. اسے بیریئر ٹاؤن کے اور مسئلے بات کرتے ہو گئے, بٹ سب یہ باتیں کریں. لیک سٹی کو رنگ روڈ لگی, لیک سٹی اوور نائٹ چینج ہو گیا. بیریئر ٹاؤن کو رنگ روڈ لگی, بیریئر ٹاؤن میں معاملات جو ہے وہ پہلے بھی بہت اچھے تھے اور مزید چینج ہو گئے. تو یہاں سارا کچھ جو ہے نا سر سوچا پتہ کس نے جا رہا ہے, ریئل اسٹیٹ. دنیا کا سب سے چوتیا کام ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنا, سب سے فارغ کام ہے. لیکن یہاں پہ سوچ ابھی تک وہی ہے سر, ہم بدلیں گے نہیں سر. ہاں اصل میں اسلام آباد کا وہ والا بھی رول ہے. خیر اس کو
ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام آباد میں ٹاورز نہیں ہیں, انہوں نے بنا تو پھر بھی دیے. اب وہ اور بات ہے, میں نے اس قسم کی کچھ چیزیں سنی ہوئی ہیں کہ جی وہ فالٹ لائنز پہ اسلام آباد وہاں پہ کوئی بہت بڑے بڑے ٹاور شاید نہیں بنانے چاہیے, پتہ نہیں کیا نہ بنائے حقیقت ہے اس میں. ہاں, لیکن بنیادی تو چیز وہی ہے نا کہ یہاں پہ کیونکہ ورٹیکل لیونگ میں رہنے کا رواج نہیں ہے, ورنہ آپ کو اتنی سوسائٹیاں ہی نہ کاٹنی پڑیں. تو یہ ہے چکر. سر لوگوں کو نا ایک وقت آنا چاہیے کہ عادت ہو کہ چھت نہ میری نہ تیری, سب کی ہے. لوگوں کو اصل میں یہ جو ہے نا کہ یار کہ میری اپنا فرش ہے, اپنی چھت ہے, کہ اگر نہیں ہے تو کیا ہے, اس کے اندر جہاں رہنا ہے تم نے وہ تو تمہارا ہے. یہی ہے نا مینٹیلٹی سر. سر بھائی یہاں پہ سر آپ کو پتہ ہے لوگوں کے ساتھ رہنا بھی تو مشکل کام ہے نا. یہاں پہ محلے داروں کو نہیں اندازہ ہوتا کہ مطلب کیا کسی اور کے حقوق ہیں. تو مطلب ادھر لوگ اچھے ہوتے ہیں, مطلب اگر آپ کسی کو بتا دو نا کہ یہ کام اچھا ہوتا ہے اور یہ برا کام ہوتا ہے تو وہ بڑا جو ہے اس کے بعد یکسوئی کے ساتھ اس میں لگ جاتا ہے کرنے کے لیے. لیکن یہاں پہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رات کو 11 بجے آپ نے 7 والے کی دیوار پہ کیل نہیں ٹھوکنا, وہ نہیں پتا اس کو پتہ لگ جائے گا تو وہ نہیں کرے گا. یہ بھی نہیں آپ نے کرنا. اور دوسرا سر, اگر آپ ایک ایسے جگہ پہ رہتے ہیں جب آپ کی ٹائٹلی پیکڈ اپارٹمنٹس ہیں یہ وہ, تو آپ نے صبح فرسٹ لائٹ کے اوپر پیاز کے تڑکے نہیں لگانے. آپ نے وہاں پہ نا اپنا ایک سرٹن آر ہونے چاہیے جہاں پہ آپ کھانا کھونا کمائیں, یا بلڈنگ کا ایگزاسٹ سسٹم اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے کہ آپ کو, بہت لوگ تنگ ہوتے ہیں سر اس چیز سے. بالکل. اچھا دوسرا آپ نے مجھے ذکر کیا نا کہ ان کی نائٹ لائف ٹھیک ہونے میں ٹائم لگا. وہ بھی بڑا اٹ میک سینس کہ آپ دیکھیں نا کہ آج سے 10-12 سال پہلے تک یا 15 سال پہلے تک تو اسلام آباد میں جتنا گرون اپ تھا وہ تو پردیسی تھا. وہ تو کہیں اور سے ادھر آیا ہوا تھا نوکری کرنے, کام کرنے, پھر چاہے اس نے اپنا گھر بھی بنا لیا, رہنا بھی شروع کر دیا, تھا تو پردیسی. اس نے پھر اپنے دوستوں سے رشتہ داروں سے ملنے چھٹی پہ کہیں اور ہی جانا تھا. یہ تو اب جو پود جوان ہوئی ہے یہ وہ ہیں جو پیدا ادھر کے ہوئے میں ہیں, نیٹو اسلام آبادینز یا اسلام آبادیز ہیں. تو انہوں نے کہا جی دیو سانو بھی ماحولیات دیں. بالکل ایسے ہی ہوا ہے سر, میں بھی ایگری ود یو. اور دوسرا سر یہ بات جو ہے نا اب لوگ کرنا چھوڑ دیں, کیونکہ مجھے کئی لوگوں سے میں ملا ہوں جو اسلام آباد میں سیٹلڈ ہیں. وہ انکل تھے ہمارے, مطلب اللہ بخشے, وہ تو کہتے ہوتے تھے کہ اسلام آباد تو غریبوں کا شہر ہے. کیا مطلب ہے, کیا آپ کو پتہ کنال کتنے, کہتے نہیں, کہتے دس سٹی, اس کی اسپرٹ شاید یہی تھی کہ یہ ہے کہ یہاں پہ سرکاری لوگ آئیں, سرکاری لوگ کام کریں اور یہیں ریٹائر ہو جائیں, یہیں پہ رہیں. اس قسم کا کوئی پروسیس اسلام میں, کوئی پرانا جو ہوں گے وہ بتا دیں گے, حادثہ بتا دیں گے کیا تھا. لیکن انہوں نے مجھے بیٹھ کے سر پورا سمجھایا کہ یہ غریبوں کا شہر ہے. تو میں نے کہا یہ غریبوں کا شہر نہیں ہے, یہ آپ غلط فہمی اپنے ذہن سے دور کر دیں, کیونکہ یہ تو اب آپ نے جیسے پراپرٹی کی ریٹ کے بارے میں بتا دی, اس سے مہنگی پراپرٹی تو پاکستان میں کہیں نہیں. وہ کراچی کو کاٹ گیا. ہاں, آپ ای شیٹ میں چلے جائیں تو آپ کو کوئی بہتر نہیں. ایف او میں تو سر اب معاملات ہی نہیں ہے, کچھ کر ہی نہیں سکتے. بالکل بالکل. چل لیتے سر, اگلے اپنے ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ.